الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو پانی بند کیا گیا، اس کے بعد شمر دلجوشن کون تھا، اس بارے میں پڑھیں گے۔ طبری شریف میں یہ موجود ہے، حسین اور ان کے رفقا نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ ایک قطرہ تک وہ ان سے نہ پی سکیں۔ اس حکم کے ملتے ہی عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے پر افسر بنا کر فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام علی مقام کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ وہ پانی کی ایک بوند بھی نہ لے سکیں۔ اس طرح 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن حسین اردی نے پکار کر کہا، اے حسین، پانی دریا کی طرح مجھے مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح مر جاؤ گے معاذ اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ اس گستاخی کے بعد بیمار ہو گیا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو اللہ کی قسم اس کی حالت یہ تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیتا اور پھر قے کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پیتا رہتا اور قے کرتا رہتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں یہ مر گیا۔ امام علی مقام نے جو بات فرمائی تھی وہ آج اس کے اوپر پوری ہو گئی۔ امام پاک نے 20 پیدل 20 سوار اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمرو بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا، حضرت عباس نے اپنی ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کی۔ بہرحال حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شب کے وقت امام علی مقام اور عمرو بن سعد کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے اتمام حجت کے طور پر 3 شرائط پیش کی۔ فرمایا، مجھے وہیں لوٹ جانے دیجئے جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید سے براہ راست معاملہ طے کر لینے دو۔ تیسری یہ کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں پر جو لوگ ہیں جو ان پر گزرتی ہے سرحدوں کے لوگوں پر، وہی مجھ پر گزرنی چاہیے۔ اس کے بعد امت کا معاملہ درست کر دیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان تینوں میں سے ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے اور امت کے لیے بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا اور عمرو بن سعد کی تعریف کی اور کہا کہ میں نے منظور کر لیا، مگر دلجوشن نے مخالفت کی اور کہا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبضے میں آ چکے ہیں، اگر تمہاری اطاعت کے بغیر نکل گئے تو عجب نہیں کہ عزت و قوت حاصل کر لیں، بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نہ نکلنے دیا جائے جب تک کہ وہ تمہاری اطاعت قبول نہ کر لیں، جب تک وہ یزید سے بیعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی اور عمرو بن سعد تو رات بھر سرگوشیاں کرتے رہے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی یہ رائے منظور کی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون جو تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے گی اور انہیں صحیح و سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات وہ منظور نہیں کرتے تو پھر جنگ کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ شمر سے کہہ دیا گیا کہ اگر عمرو بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اسے ہٹا کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد مردود نے اس خط میں عمرو بن سعد کی تہدید بھی کی اور لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچاؤ کے لیے میرے پاس سفارشیں بھیجو، دیکھو میرا حکم واضح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح و سالم ہو، جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، اگر انکار کریں تو میرا یہ حکم ہے کہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد میں نے ان کے قتل کر ڈالنے کا عہد کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ یزید کا حکم تھا۔ اب آتے ہیں شمر دلجوشن۔ یہ کون تھا؟ بیچ میں آپ نے نام سنا شمر کا۔ شمر دلجوشن جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سخت ترین دشمن تھا، اس کی بہن ام بنی
بنت حزام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. یہ آپ کی زوجہ تھی. ام بنین کے بدن سے آپ کے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مارے گئے کربلا میں امام علی مقام کے ہمراہ تھے. اس طرح شمر ان چاروں کا ماموں تھا. شمر نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ ان کے عزیزوں کو امان دی جائے. ابن زیاد نے ان 4 شہزادوں کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان تیار کر رکھا ہے. لیکن ان شہزادوں نے جواب دیا کہ تم ہمیں تو امان دیتے ہو مگر فرزند مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے امان نہیں ہے. ہمیں ایسے امان کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی امان کی ضرورت ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے. شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دیا اور پڑھ کر سنایا. ابن سعد شمر سے کہنے لگا خدا تجھے غارت کرے، خدا کی قسم میرا گمان ہے کہ میری لکھی ہوئی باتوں سے تو نے ہی ابن زیاد کو روکا ہے. افسوس تو نے معاملے کو بگاڑ دیا ہے. خدا کی قسم حسین ابن علی ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پہلو میں خوددار دل ہے. شمر یہ سب کچھ سن کر کہنے لگا اچھا یہ بتا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو. ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم عظیم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی. وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو، خاک و خون کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار تھا اور کہنے لگا میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا. اس کے بعد شمر پلید امام علی مقام کے سامنے آیا اور کہا میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس بن علی اس کے سامنے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزند کو تم لوگ، تمہارے لیے امان ہے. غیرت مند نوجوانوں سے پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے. فرزند رسول مقبول علیہ السلام کے کوئی امان نہیں. حضرت محمد بن عمرو بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. کربلا کی 2 نہروں پر امام نے شمر دلجوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اس کا رسول سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ابلغ کتے کو دیکھتا ہو کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے. اور شمر مبروس یہ یعنی سفید داغوں والا تھا اور وہ شمر ہی تھا. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہوا؟ امام علی مقام کا خواب، آپ کی سیدہ زینب کی بے قراری، قاتل علی اصغر کا مرض، انشاءاللہ ہم آگے کی گفتگو